چنو گلیری اور گلو۔ ایک تھی گلیری اور ایک تھا اس کا بچہ۔ بچے کا نام گلو تھا۔ گلو بڑا شرارتی تھا، مگر وہ اس طرح کی شرارتیں نہیں کرتا تھا جس سے کسی کو نقصان پہنچے، اور اگر کوئی بھی ایسی شرارت کر بیٹھتا تو معافی ضرور مانگ لیتا تھا۔ چنو کا گھر شیشم کے درخت پر بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک نہر بھی بہتی تھی۔ گاؤں سے شہر جانے والے بہت سے لوگ اس درخت کے نیچے آ کر رکتے اور نہر کا ٹھنڈا پانی پیتے اور آگے چلے جاتے۔ گلو ان سب لوگوں کو دیکھا کرتا، اور اگر کوئی مسافر اس درخت کی چھاؤں میں لیٹ کر سو جاتا تو گلو اس کے سامان کی تلاشی لیتا اور کھانے کی چیزیں نکال کر چپکے سے کھا جاتا۔ اگر پوری چیزیں نہ کھا سکتا تو چکھتا ضرور تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ یہ انسان اتنی اچھی اچھی اور مزے کی چیزیں کہاں سے لے آتے ہیں۔ مجھے تو جنگل میں ایک بھی درخت ایسا نہیں ملا جس پر گلاب جامن، رس گلے یا چاکلیٹ لٹک رہی ہو۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ نعمت تو اللہ میاں نے ہم کو ہی دی ہے کہ ہم گھر پر مزے مزے کی چیزیں بنا کر کھا سکیں۔ پل سے گزرنے والے چند لوگ تو ایسے تھے جنہیں گلو ہر روز دیکھا کرتا تھا۔ ان میں ایک اماں مالی تھیں جو باغ سے پھول چن کر شہر بیچنے جاتی تھیں۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو گلو کو بہت پسند تھی۔ دوسرا بابو شیزان تھا جو شہر سبزی بیچنے جاتا تھا اور واپسی پر شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر چند منٹ آرام کرتا تھا۔ تیسرا اختر گوالا تھا جو دودھ لے کر شہر جاتا تھا۔ کبھی کبھار گلو اور اس کے ساتھی شرطیں لگا کر اختر کی سائیکل کے آگے سے گزرنے کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز گلو اپنے دوستوں کے ساتھ درخت پر پکڑم پکڑائی کھیل رہا تھا کہ اس کی نظر شہر سے آنے والے راستے پر پڑی، اور ایک آدمی سائیکل کے پیچھے ایک بڑا سا ڈبہ رکھے آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ گلو نے سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ ہے یہ کون ہے، گلو کا دوست بولا۔ بتاؤ پھر، گلو نے کہا۔ یہ پھیری والا ہے اور شہر سے چیزیں بیچنے گاؤں آتا ہے، دوست نے بتایا۔ مگر تمہیں کیسے معلوم ہے؟ گلو نے پوچھا۔ دوست نے کہا، مجھے پتہ ہے، کیونکہ اس کی سائیکل پر جو بڑا سا ڈبہ رکھا ہوا ہے اس میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کل اس کے ڈبے سے ایک مونگ پھلی گری تھی جو میں نے چکھی تھی، بڑے مزیدار تھی۔ اچھا، اس کے ڈبے میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، آج ہم پھر تلاشی لیں گے، گلو نے خوش ہو کر کہا۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ نہر پر پہنچ کر اس آدمی نے اپنی سائیکل شیشم کے درخت کے ساتھ کھڑی کر دی اور خود نہر پر پانی پینے چلا گیا۔ گلو تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ ایک شاخ سے دوسری شاخ پر ہوتا ہوا نیچے کو دوڑا۔ اس کے دوست ذرا ڈرپوک تھے، وہ اوپر ہی بیٹھے رہے۔ اچانک گلو کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ اگر زمین پر گرنے کے بجائے وہ سائیکل والے ڈبے میں جا گرتا تو وہ بہت خوش ہوتا کہ مفت میں مونگ پھلیاں، اخروٹ اور دوسری چیزیں کھانے کو ملیں گی۔ مگر یہ کیا؟
دکاندار تو آج صرف شہر سے سرخ مرچیں لے کر آیا تھا۔ اچھو اچھو اچھو، گلو نے ایک زور کی چیخ لی اور ڈبے سے باہر جا پڑا۔ اچھو 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 اچھو، اور پھر تو گلو چھینکتا ہی چلا گیا۔ گلو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس منہ کھول کر چھینکتا اور 2 فٹ پیچھے جا گرتا۔ اس کا یہ حال دیکھ کر اس کے دوست جو درخت پر بیٹھے ہوئے تھے زور زور سے ہنسنے لگے، اور اتنا ہنسے کہ بے قابو ہو کر سب درخت سے گر گئے اور مرچوں والے ڈبے میں جا پڑے گلو کی طرح۔ اب تو سڑک پر ہر طرف اچھو 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 ہو رہی تھی۔ 7 گلہریاں سڑک پر چھینتی پھر رہی تھیں۔ پھیری والا پانی پی کر واپس آیا تو ان ساری گلہریوں کو چھینکتے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اسے گلہریوں کا یہ تماشا بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ ہنس ہنس کر اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ہنستے ہنستے اچانک دکاندار کا پاؤں پھسلا اور وہ بھی مرچوں والے ڈبے میں جا گرا۔ اس کی ناک میں بھی مرچیں گھس گئیں۔ اب پھیری والا بھی گلہریوں کے ساتھ چھینکیں مار رہا تھا۔ اچھو 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 اچھو، راستے پر بہت سے لوگ رک کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ چھینکوں کی آوازیں سن کر جنگل کے اور بھی بہت سے جانور درختوں سے سر نکال نکال کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سڑک پر چھینکوں کا مقابلہ ہو رہا ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔